کیا ایک بچہ جو مکہ کی تنگ گلیوں میں کھیلتا تھا کبھی سوچ سکتا تھا کہ ایک دن پوری امت اسے بہادری اور عدل کی مثال کے طور پر یاد کرے گی؟ وہ بچہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تربیت پائی، وہ نوجوان جس نے اسلام کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، اور وہ خلیفہ جس نے ہر آزمائش میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت اچانک وجود میں نہیں آئی۔ اس کے پیچھے ایک ایسا بچپن تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے ساتھ تیار کیا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں حضرت علی بن طالب کے مکمل اور مستند زندگی کے ایک سفر کا آغاز، بچپن سے لے کر شہادت تک۔ اس سفر میں ہم صرف وہی بات بیان کریں گے جس کی بنیاد قرآن مجید، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی روایات پر ہو، نہ مبالغہ نہ افسانہ، بلکہ تاریخ کے آئینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی زندگی۔ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ مکرمہ سے۔ اب اس وقت مکہ مکرمہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ پورے علاقے میں ایک کا مذہبی اور تجارتی مرکز تھا۔ دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت اور تجارت کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن افسوس کہ اسی کعبے کے گرد سینکڑوں بت رکھے جا چکے تھے۔ شرک عام تھا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا اور انصاف اکثر طاقت کے تابع ہو چکا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں قریش کا ایک معزز خاندان تھا، بنو ہاشم۔ یہ وہی خاندان تھا جس سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اس خاندان میں ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام علی رکھا گیا۔ حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اگرچہ وہ قریش میں عزت و احترام رکھتے تھے، لیکن مالی اعتبار سے ان کے حالات زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ ان کے گھر میں افراد بھی زیادہ تھے، اس لیے زندگی سادگی اور تنگی کے ساتھ گزرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بنت فاطمہ بنت اسد تھی۔ وہ نہایت نیک، باوقار اور مہربان خاتون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ محبت، شفقت اور احترام کا معاملہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں مورخین کے درمیان سال کے حوالے سے کچھ اختلاف ملتا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش بعثت نبوی سے تقریباً 10 سال پہلے ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے ابھی معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین کرداروں میں شامل کرنے والا ہے۔ لیکن ابھی ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ایک سخت قحط، ایک مشکل فیصلہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفقت جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے ہم اگلے حصے میں تفصیل سے جانیں گے۔ مکہ کی زندگی پہلے ہی آسان نہیں تھی، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جب قحط نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کھانے پینے کی چیزیں کم ہونے لگی، روزگار متاثر ہوا، اور بہت سے خاندان شدید پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ انہی خاندانوں میں ایک گھر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا بھی تھا۔ حضرت ابو طالب قریش کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے، مگر ان کے گھر میں افراد زیادہ تھے اور مالی وسائل محدود۔ حالات ایسے ہو گئے کہ اپنے تمام بچوں کی ضروریات پوری کرنا انتہائی مشکل محسوس ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے۔ بچپن میں جب آپ یتیم ہوئے تو حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی پرورش کی اور آپ کا ساتھ دیا، اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اب وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس محسن چچا کا بوجھ کچھ ہلکا کرے۔ معتبر تاریخ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا۔ حضرت عباس اس وقت مالی طور پر نسبتاً خوشحال تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابو طالب کے چند بچوں کی کفالت اپنے ذمے لی جائے تاکہ ان پر معاشی بوجھ کم ہو جائے۔ بظاہر یہ ایک خاندانی فیصلہ تھا، لیکن حقیقت میں یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب ایسے گھر میں پرورش پا رہے تھے جہاں ہر بات سچائی، امانت، رحم، عدل اور اخلاق کا درس دیتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود چلتا پھرتا نمونہ اخلاق تھی۔ حضرت خدیجہ کا گھر محبت، سکون اور پاکیزگی کا گہوارہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی کم عمر تھے، لیکن ان کی آنکھیں ہر دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، کمزور کا سہارا بنتے اور ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ تربیت الفاظ سے زیادہ عمل کے ذریعے ہو رہی تھی۔ شاید علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت احساس بھی نہ ہو
کہ وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں چند ہی برس بعد اسی گھر سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا نور طلوع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی کو آہستہ آہستہ ایک عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا جس نے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بنا کر بھیج دیے گئے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے دیکھا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا ایک کم عمر لڑکا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے دیکھا۔ ایک دن کم عمر علی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حیران ہوئے اور انہوں نے ادب سے پوچھا، آپ کس دین پر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت اور حکمت کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت چھوڑنے کا پیغام پہنچایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ ابھی عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کا دل سچائی کو پہچان چکا تھا۔ بعض معتبر تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرض کیا کہ وہ اس معاملے میں اپنے والد حضرت ابو طالب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن رات بھر غور و فکر کے بعد ان کے دل میں ایک سوال بار بار آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی میرا خالق ہے تو پھر اس کی عبادت کے لیے مجھے کس انسان کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلی صبح علی رضی اللہ عنہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کلمہ ایمان پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہوا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں شامل ہوئے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کے طور پر معروف ہوئے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ مکہ کا ماحول اسلام کے خلاف تھا، بت پرستی عام تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی کم عمری کو کبھی حق کے راستے میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ انہوں نے حق کو پہچانا اور بغیر کسی دنیاوی فائدے کے اسے قبول کر لیا۔ یہی وہ ایمان تھا جو آگے چل کر بدر، احد، خندق، خیبر اور بے شمار آزمائشوں میں حضرت علی کی سب سے بڑی طاقت بننے والا تھا۔ ابھی اسلام کی دعوت خفیہ طور پر جاری تھی۔ چند ہی دنوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلی مرتبہ اپنے والد حضرت ابو طالب کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب نے کیا کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت کس طرح دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں توحید کا پیغام پہنچایا اور آخرت کی کامیابی کی دعوت دی۔ لیکن اس وقت قریش کی اکثریت نے اس پیغام کو قبول نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ مایوسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر، حکمت اور نرمی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہی منظر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن سچا مومن مشکلات سے گھبرا کر اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ یہ سبق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر سیکھا۔ آنے والے برسوں میں یہی تربیت انہیں اسلام کے سب سے بہادر، سب سے وفادار اور سب سے بڑے علماء میں شامل کرنے والی تھی۔ لیکن ابھی آزمائشوں کا آغاز ہونا باقی تھا۔ قریش کا ظلم بڑھنے لگا۔ جو مسلمان اللہ پر ایمان لاتے انہیں ستایا جاتا، مارا جاتا اور طرح کی تکلیفیں دی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی نوجوانی کی دہلیز پر تھے، مگر انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی ایمان میں کمزوری نہیں آنے دی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں، مگر یہ بھی یقین تھا کہ یہ راستہ اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر وہ رات آئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی، ایک ایسی رات جس نے تاریخ اسلام کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قریش نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کی ہر سازش سے بڑا ہے۔ اسی رات ایک نوجوان نے ایسا فیصلہ کیا جس کی مثال وفاداری کی پوری تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اس نے جانتے بوجھتے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مکہ سے نکل جائے۔ وہ نوجوان
حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ مگر اس رات آخر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا، اور حضرت علی نے بغیر ایک لمحے سوچے ایسا فیصلہ کیوں کر لیا جس سے ہر انسان کانپ اٹھے؟ یہ ایمان افروز اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے، کیونکہ حضرت علی کی زندگی میں اب وہ مرحلہ آنے والا تھا جہاں ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہونا تھا۔ یہ صرف ہجرت کی رات نہیں تھی، یہ وفاداری کی ایک عظیم امتحان کی رات تھی، اور پھر اس امتحان کے بیچ ایک نوجوان کھڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔